الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى وقال الله سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين محترم معزز بزرگوں بھائیوں عزیز دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن جو بیان کرتا ہے اس کا عجیب و غریب انداز ہے۔ اللہ جب اپنے حبیب کی سیرت بیان کرے وہ سیرت اللہ بیان کرے گا جو سیرت پر اللہ نے اپنے حبیب کو وجود بخشی۔ یہ وہ بیان ہے جس بیان کے مقابلے میں کائنات کا کسی کا بیان نہیں ہو سکتا۔ خالق جب اپنے محبوب کی تعریف کرے تو وہ تعریف وہ لا حد لہ ولا ند لہ ایسی تعریف ہوتی ہے جس کا کوئی مقابلہ تو دور کی بات اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس طرح کی تعریف خالق کائنات رحمت کائنات کی جب بیان کریں تو وہ تعریف واقعتاً سننے کی سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی تعریف ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اسلاف اور اکابر یہ کہتے ہیں اللہ جل جلالہ امن والہ نے مختلف ناموں سے بڑے ہی ادب سے بڑے ہی اکرام سے بڑے ہی احترام سے جب اپنے حبیب کی تعریف اللہ نے بیان کی اس تعریف کی تعریف جتنی بھی کی جائے وہ بالکل اس کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سنیں گے اور سمجھیں گے کہ اللہ نے حضور کی سیرت کیسے بیان کی. اور اس میں ایک بات میں آپ کو اشارہ کرتا چلوں، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی بعض حصوں کی تعریف، اپنے بعض حصوں کی تشریح، اپنے بعض حصوں کی توضیح، اپنے بعض حصوں کی وضاحت خود بیان کرتا ہے. جہاں پر اللہ نے حضور کو کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے میرے حبیب اے یاسین، جب کہا یاسین تو قرآن کہتا ہے یہاں یاسین سے مراد میں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں ان کو مراد لیا ہے. اب قرآن پاک کا کوئی بھی ترجمہ اٹھاؤ، یاسین کا ترجمہ آپ کو نیچے لکھا ہوا ملے گا کہ واللہ اعلم بمرادہ، اس کا مراد، اس کا مطلب، اس کا مفہوم اللہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پھر آپ پوچھو گے پھر آپ نے یاسین کا ترجمہ حضور سے کیسے کر دیا؟ حضور سے کیسے کر دیا؟ یاسین سے مراد آپ ہیں، طٰہٰ سے مراد آپ ہیں، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا جبکہ یاسین کا مطلب قرآن میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی اس کی حقیقت کو نہیں جانتا. طٰہٰ کے نیچے یہی تمام ترجمے میں لکھا ہوا ہے اللہ کے علاوہ اس کا کوئی مطلب نہیں جانتا. اب یاسین کہنے کے بعد آپ اگر ہم سے پوچھیں اس کا ترجمہ آپ نے حضور سے کیسے کیا، ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے نہیں کیا، اللہ نے خود اشارہ کر دیا. کیسے کیا، کہاں کیا؟ کہا آگے سنو، والقرآن الحکیم، قرآن پاک کی قسم کھا کر ہم کہتے ہیں انک لمن المرسلین، آپ اللہ کے رسول ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں. تو پتہ چلا آپ سے مراد کون؟ آپ سے مراد حضور. پتہ چلا کہ جب آپ سے مراد حضور ہیں، یاسین سے مراد بھی حضور ہیں. تو گویا اللہ نے یاسین کے ذریعے سے اے سین، ہم آپ سے مخاطب ہیں، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، ہم آپ کو وضاحت دینا چاہتے ہیں. کس چیز کی وضاحت دینا چاہتے ہیں؟ والقرآن الحکیم، اپنے کلام پاک کی قسم کھا کر ہم کہتے ہیں جو کلام پاک تم پر نازل کیا جا رہا ہے، جو کلام پاک آپ کے لیے اعزاز ہے، جو کلام آپ کے لیے معجزہ ہے، جو کلام آپ کے لیے فخر کی بات ہے، اس کلام کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ یقیناً رسول ہیں، آپ یقیناً رسول ہیں. اب سوال پیدا ہوا آپ کے رسول ہونے میں کس نے شک کیا؟ کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے آپ یقیناً رسول ہیں؟ تو اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس کی دوسری جگہ پر اشارہ فرمایا. دوسری جگہ پر اشارہ فرمایا. کہاں اشارہ ہے؟ لست مرسلا. لوگوں نے آ کر حضور سے کہا مکۃ المکرمہ میں آپ رسول نہیں ہیں. ہم لوگ میرے عزیز بھائیوں یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہر اعتبار سے کامل ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہنا چاہیے. اگر کوئی کہتا ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. بے آپ نے ہمارے بارے میں اس طرح کی بات کیسے کہہ دی؟ اس طرح آپ کو کہنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ آپ نے یہ نقطہ کیسے لگا دیا؟ آپ نے یہ عیب کیسے لگا دیا؟ ارے بھئی تمام عیوب سے پاک پوری کائنات میں جس کو اللہ نے بنایا
وہ ایک ہی ذات ہے جس کو ہم تمام کائنات کے سردار کے طور پر، امام الانبیاء کے طور پر، سید المرسلین کے طور پر، خاتم المرسلین کے طور پر، شافع محشر کے طور پر ہم یاد کرتے ہیں۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام عیوب سے پاک، اتنا پاک اتنا پاک، آپ کا ناپاک بھی پاک، آپ کا ناپاک بھی پاک۔ کیا مطلب؟ آپ کے بدن سے نکلنے والا بول و براز وہ بھی خوشبو والا۔ ایک صحابی کہتے ہیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام معذور ہو گئے تو آپ کو ایک پین رکھا جاتا تھا جس میں پیشاب کرنے میں آسانی ہوتی تھی، بیڈ پین رکھ دیا جاتا تھا، لکڑی کا بنایا ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی ضرورت پوری فرمائی۔ پوری فرمانے کے بعد آپ نے دوسرے دن صحابی سے کہا، بھئی یہ لے جا کر پھینک دو، یہ لے جا کر پھینک دو۔ اب یہ لے جا رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، تمام سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا کہ صحابی کہتے ہیں میں جب لے جا رہا تھا اتنی خوشبو مہک رہی تھی، اتنی خوشبو مہک رہی تھی، اتنی خوشبو مہک رہی تھی، میرا دل نہیں چاہا کہ میں اس کو کیسے پھینکوں۔ ارے بھی اتنی خوشبودار چیز یہ کیا ہے؟ ان کے دل میں یقین ہی نہیں آیا یہ وہ ہے جو آپ نے اشارہ کیا، نہیں یہ کچھ اور ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ چیز پی لیا۔ پینے، بھئی آپ نے پھینکنے کو کہا لیکن خوشبو اتنی مہک رہی تھی، آپ نے پی لیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں اٹھا کر کتابیں دیکھو، کبھی کبھار کتابیں پڑھا کرو، سیرت پڑھا کرو۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں سنی سنائی باتوں پر اکتفا نہیں، پڑھو، پڑھنے کی عادت ڈالو۔ قرآن میں پڑھنے سے ہمارا کام، پہلے ہماری نبی کی نبوت پڑھنے سے شروع ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ کائنات میں ان پڑھ ہم ہیں، سب سے زیادہ ان پڑھ کائنات میں ہم ہیں۔ کتنے فیصد ہمارے درمیان پڑھے لکھے؟ 3%، 97 ان پڑھ، only 3% پڑھے لکھے، وہ بھی۔ اور اس زمانے میں اور بھی کم ہو گیا۔ کسی نے کہا 2%، کسی نے کہا 1.5%، کسی نے کہا 1% پڑھے لکھے لوگ ہیں مسلمانوں میں۔ حالانکہ سب سے پہلا پیغام ہمیں جو دیا گیا وہ پڑھنے کا۔ پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ سب سے پہلا پیغام کائنات کا کوئی رہبر، سنو اچھی طرح، کائنات کا کوئی رہبر پڑھائی سے اپنا پیغام شروع نہیں کیا، لیکن نبی الامی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پیغام پڑھو، پہلا پیغام پڑھو۔ کیسا پڑھوں؟ آپ نے کہہ دیا ارے بھی 2 طرح پڑھ سکتے ہیں، یہ کہے سن کر سیکھنا، یہ کہے پڑھ کر سیکھنا۔ عربی سن کر کون سیکھیں گے؟ بے جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ سن کر سیکھیں گے، اس لیے کہ ان کی عمر پڑھنے کی چلی گئی، پڑھنے کی ختم ہو گئی، پڑھنے کے پار ہو گئی۔ اب ان کو پڑھایا جائے تو یہ ناممکن ہے، تو کرے کیا؟ سن کر سیکھو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے تم اپنے رب کو پڑھو۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا مالک کون ہے؟ تمہارا خالق کون ہے؟ تمہارا پروردگار کون ہے؟ تمہارا معبود کون ہے؟ تمہارا اللہ کون ہے؟ پہلے وہ پڑھو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا پہلے اس کو پڑھو۔ اور اگر ہم سے پوچھا جائے
ذرا بتائیے اللہ کون ہے؟ اللہ کو کسی سے بھی پوچھو، ذرا اللہ کو تو کون، ذرا بولو بھائی۔ صحیح صحیح معنوں میں دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، آپ اس کا جواب کیا دو گے؟ اگر کوئی پوچھے بھئی آپ اللہ اللہ بہت کہتے ہو، اللہ اکبر کہتے ہو، اللہ اللہ کہتے ہو، سبحان اللہ کہتے ہو، الحمدللہ کہتے ہو، لا الہ الا اللہ کہتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح اللہ کون ہے؟ آنے والے تمام مسلمانوں سے سوال۔ لوگ کہتے ہیں آپ ہمیں انسلٹ کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں، ہمیں انسلٹ کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جا رہا ہے اگر کوئی باہر کا انسان غیر مسلم ہم سے پوچھے اللہ کون ہے، کیا جواب دیں گے؟ آج تک اللہ کون ہے ہم نے نہیں پڑھا۔ اسلام تو کچھ جانتے ہیں ذرا ذرا، لیکن اللہ کون ہے؟ Who is your God؟ کوئی پوچھے آپ کہہ دیں اللہ۔ Who is the Allah؟ Who is the Allah؟ لوگوں نے پوچھا حضور سے اللہ کون؟ تو حضور علیہ السلام کو جواب دینے کو اللہ نے کہا۔ کس نے کہا بولو؟ ارے بولو بھئی کس نے کہا؟ کیا کہا؟ سب جانتے ہیں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ کیا کہا جواب بولو؟ اب یہ سب جانتے کہ نہیں جانتے؟ ارے بھئی سب جانتے کہ نہیں جانتے یہ بات، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم اس میں اللہ کون ہے کا جواب ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم اس میں اللہ کون ہے کا جواب ہے، حالانکہ ہر مسلمان یہ سورہ جانتا ہے، سب جانتے ہیں۔ جب پوچھا جائے اللہ کون ہے تو سب خاموش، کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں اللہ کون ہے، اللہ کون ہے؟ کیا جی اب تک کون سے بھی مولانا بولے نہیں نا بھائی اللہ کون ہے کر کو؟ ارے بھائی اللہ کے بندو، اللہ کون ہے ہمیں اس کا جواب پتا ہے، جواب پتا ہے، لیکن پتا نہیں کہ یہی جواب ہے، لیکن یہ نہیں پتا جو ہمیں پتا ہے وہی اس کا جواب ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ بولو کیا جواب؟ ارے بولو بھئی کیا جواب؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ آپ کہہ دیجئے میرے بارے میں اگر کوئی پوچھے اللہ کون ہے، آپ کہہ دیجئے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ آپ کہہ دیجئے اللہ اکیلا ہے، ایک ہے، ترجمہ نہیں کرنا، واحد الگ احد الگ، واحد الگ احد الگ۔ واحد کے معنی ایک، احد کے معنی اکیلا۔ 99% لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ترجمہ غلط، ترجمہ قل هو اللہ احد کا ترجمہ اگر کوئی کرتا ہے اللہ ایک ہے، ترجمہ غلط۔ کیوں؟ ایک کا دو ہو سکتا ہے، ایک کا دو ہو سکتا ہے، لیکن اکیلے کا دو ہو سکتا ہے۔ بولو بھائی ہم لوگ اردو بولنے والے ہیں، آپ کو پوچھے کون کون آئے، آپ بولے میں اکیلا آیا، اس کا مطلب کیا؟ میرے ساتھ کوئی نہیں آیا، یہی تو مطلب۔ کتنے لوگ آئے؟ میں اکیلا آیا ہوں، تو اس کا مطلب کیا؟ لا شریک لہ، میرے ساتھ کوئی نہیں آیا، میں اکیلا آیا ہوں۔ اکیلا آنے کا جواب سن کر کوئی یہ سوال نہیں کرے گا اور کوئی آیا آپ کے ساتھ، نہیں پوچھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب کہہ دیا میں اکیلا آیا ہوں، وہ اکیلے میں یہ جواب بھی مل گیا، میرے ساتھ کوئی نہیں آیا۔ اگر کوئی پوچھے کیا بھی اور کون بھی آئی نہیں، یہ بولا نا جی میں اکیلا آیا ہوں، بول کو میں اکیلا آیا ہوں جب بول دیا جاتا ہے
کوسچن کرنے کی وہاں گنجائش نہیں ہے۔ اور کوئی آپ کے ساتھ آیا ہے جو اردو نہیں جانتا، جو اکیلے کا مطلب نہیں جانتا، جو اکیلے کا مفہوم نہیں جانتا، وہی پوچھے گا، اور کوئی بھی نہیں آیا آپ کے ساتھ؟ یہ کون پوچھے گا؟ جو اکیلے کا مطلب نہیں جانتا ہے۔ جو اکیلے کا مطلب جانتا ہے وہ پوچھے گا نہیں، اور کوئی نہیں آیا۔ تو ترجمہ کیا کہا؟ پہلے اللہ کو پڑھو، حضور کا حکم ہے، حضور کا پیغام ہے، حضور کی دعوت ہے۔ سب سے پہلی دعوت اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلے کس کو پڑھو؟ اللہ کو پڑھو۔ اب اللہ کون؟ ہم لوگ اب ماشاءاللہ سب کو جواب پتا چل گیا۔ کوئی بھی آ کر پوچھے گا اللہ کون، ہم سب انشاءاللہ جواب دیں گے۔ ارے بھی دو گے کہ نہیں دو گے؟ کیا جواب ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد کا ترجمہ کیا؟ اللہ بے نیاز ہے، کسی کی مدد کی اللہ محتاج نہیں۔ اللہ کون؟ اللہ اکیلا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا اللہ محتاج نہیں۔ یہ اللہ ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں۔ اور پوچھئے اور کیا ہے اللہ کیسے پہچانے؟ لم یلد، اللہ سے کوئی جنم نہیں لیا، اللہ کسی کا والد نہیں، اللہ کسی کا والد نہیں۔ ولم یولد، نہ اللہ کسی کا ولد ہے۔ کیا مطلب؟ نہ اللہ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے۔ ارے بھئی یہ سونے والوں کو جگا کر سناؤ، مجھے بیان میں سونے سے الرجی۔ مان دیکھو، بیان میں سونے سے الرجی، معاف کرنا۔ بیان میں کوئی سوتا ہے تو میرا بیان بند ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کے واسطے سو مت۔ جو سبق دیا جا رہا ہے وہ سبق سنو، سنیں گے انشاءاللہ۔ کیا سبق بولیے؟ اللہ کون ہے؟ کیا جواب؟ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا اللہ محتاج نہیں، کسی کا اللہ محتاج نہیں، اکیلا تنے تنہا اللہ ہر کام اپنی قدرت کاملہ سے کرتا ہے۔ لم یلد، اللہ کسی کا والد نہیں یعنی باپ نہیں۔ ولم یولد، اللہ کسی کا ولد نہیں یعنی بیٹا نہیں۔ نہ اللہ کسی کو جنم دیا، نہ اللہ کسی سے جنم لیا۔ نہ اللہ کسی کو جنم دیا، نہ اللہ کسی سے جنم لیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، پورے کائنات میں اللہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کی برابری کرنے والا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کفو کہتے ہیں برابری، احد کوئی، احد کے معنی کوئی، وَلَمْ يَكُنْ کوئی نہیں ہو سکتا، لہو اللہ کے لیے، کفواً برابر، کفواً احد کوئی، یعنی اللہ کے برابر پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ وہ ہے جس کا ٹکر کا کوئی ہے؟ لو کان فیہما، اللہ اکبر، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ خود کہتا ہے اچھا مان لو میرا ٹکر کا ایک اور خدا ہے۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دو خدا، ہمارے تین خدا، ہمارے چار خدا۔ خدا
یہ آ کر لفظ ہے، لفظ خدا. خدا کون ہے؟ لم یلد ولم یولد کا ترجمہ ہے خدا. کیا مطلب؟ جو خود آیا ہے، جس کو نہ کسی نے لایا نہ اس نے کسی کو لایا. خود جو وجود میں آیا اسے کہتے ہیں خدا. وہ صرف اللہ کی اکیلی ذات. دنیا کے جتنے لوگ خداؤں کو مانتے ہیں اسے پوچھو اس کا باپ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. اس کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ خدا کیسے بن گیا؟ اب خدا سے آ کر اس کا باپ کہے گا اے میں تیرا باوا نہیں خاموش بیٹھ. خدا سے اس کا باپ کہہ سکتا کہ نہیں کہہ سکتا؟ میں تیرا باوا نہیں. کیا مطلب؟ میں تجھ سے بڑا ہوں. میں تجھ سے، یعنی تو آیا تو ماں کے ذریعے سے باپ کے سبب سے آیا. اور اللہ کون ہے؟ جو کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ کسی اسباب کا محتاج، اللہ وہ ہے. جب لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، دعوت دیتے ہوئے کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. کیا مطلب؟ کوئی معبود نہیں. اگر کوئی معبود ہے تو وہ اللہ ہی اللہ ہے. حضور دعوت دے رہے تھے، آیت نازل ہوئی اسجدوا للرحمن، رحمان کو سجدہ کرو. کیا آیت نازل ہوئی بھائی؟ رحمان کو سجدہ کرو. فوراً ہنگامہ، فوراً ہنگامہ. یہاں جو خدا کا ترجمہ جو میں نے کیا، یہاں یہ بھی بات ذرا وضاحت کرتے چلتا ہوں. بعض کم علم لوگ علی کو خدا کہتے ہیں. لا حول ولا قوہ. کیا کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ علی خدا، علی خدا، علی خدا. میں پوچھتا ہوں علی خدا، علی کا باپ نہیں تھا کوئی؟ ارے حضرت علی کے باپ کوئی تھے کہ نہیں تھے؟ نہیں تھے. ارے تم لوگوں کو پتا ہے نہیں ہے بھائی، حضرت علی کے والد تھے کہ نہیں تھے؟ کون؟ حضرت علی کے بیٹے تھے کہ نہیں تھے؟ ارے بولو بھائی، تھے کہ نہیں تھے؟ کون؟ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. حضرت عیسیٰ کو خدا کہنے والوں، ان سے پوچھو حضرت عیسیٰ آٹومیٹک پیدا ہوئے یا ان کی ماں تھی؟ ارے بولو بھی تھی کہ نہیں تھی؟ یہ جنرل نالج دے رہا ہوں میں آپ کو. اب وہاں ایک بچہ یا علی کی ٹوپی پہنا ہوا ہے، وہ دیکھتے ہی یاد آ گیا یا علی. کیا مطلب؟ علی خدا. یا علی المدد، یا علی المدد. کیا مطلب؟ حضرت علی کو وہ یہ تصور کرتے ہیں ہر جگہ پر علی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نے حضرت علی کو کیا سمجھا؟ خدا سمجھا. کیوں سمجھا؟ جیسے میں ایران گیا، ایران میں دیکھا یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا عباس لکھا ہوا ہے. کیا مطلب؟ یہ سب کے سب وہ ہیں جن سے مدد مانگی جا سکتی ہے. ہم پوچھتے ہیں ایک جواب، حضرت علی نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ارے بولو بھائی، پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ حضرت حسن نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ جلدی جلدی جواب دیتے رہو. حضرت حسین نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟
حضرت فاطمہ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ جب نماز پڑھتے تھے تو وہ یہ آیت نہیں پڑھتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ یہ آیت پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ترجمہ؟ اے پروردگار ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف آپ کی، کسی کی نہیں۔ جس کی عبادت حضرت علی کر رہے ہوں تو حکم تو یہ ہے کہ پوری کائنات اسی کی عبادت کرو۔ پوری کائنات کس کی عبادت کرو؟ حضرت علی کی نہیں۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ علیہ السلام کے وصال پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے تیش میں تھے، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، اگر کسی نے کہا حضور کا انتقال ہو گیا گردن اڑا دوں گا، سر قلم کر دوں گا۔ اور انہوں نے یوں فرمایا کہ جس طرح حضرت موسیٰ کوہ طور پر اللہ سے ملنے گئے، حضور بھی ملنے گئے ہیں۔ جیسا معراج گئے تھے نہیں، بدن یہاں تھا، روح پرواز ہوئی تھی معراج کے موقع پر، اسی طرح کہا کہ حضور علیہ السلام کے 5 معراج ہوئے ہیں۔ محققین لکھتے ہیں 5 معراج ہوئے ہیں، اس میں اکثر معراج روحانی، ایک جسمانی۔ جو معراج میں حضور نے امامت فرمائی مسجد بیت المقدس میں پہنچ کر، وہ جسمانی معراج ہے۔ کون سی معراج؟ وہ جسمانی معراج۔ اور آپ کے معراج ما بقیہ وہ روحانی معراج، وہ جسمانی نہیں، وہ روحانی معراج۔ جسمانی معراج ایک مرتبہ ہونا تواتر سے ثابت ہے۔ لوگوں کو ایک ہی معراج کا پتہ ہے، بقیہ معراج کا کیا پتہ؟ بقیہ معراج تو جانتے نہیں لوگ، ایک ہی معراج۔ بعضوں نے فرمایا 5 نہیں 3، ایک جسمانی 2 روحانی۔ لیکن روحانی معراج کو تسلیم کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، روحانی معراج بھی کرایا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے جس طرح روحانی معراج حضور کا ہوا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانی معراج پہ تشریف لے گئے ہیں، انتقال ہو گیا کہو گے گردن اڑا دوں گا۔ اس وقت حضرت ابو بکر وہاں نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر جیسے اسامہ کے ساتھ آپ رخصت ہو چکے تھے، آپ مدینے کے باہر تھے، جس وقت آپ کو اطلاع ملی حضور کے پردہ فرمانے کا، حضرت ابو بکر بڑی تیزی کے ساتھ واپس لوٹ آئے، کہا اسامہ اپنے لشکر لے کر آگے بڑھو۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کا یہ پیغام تھا، انفذوا جیش اسامہ، انفذوا جیش اسامہ، انفذوا جیش اسامہ۔ اے لوگو اسامہ کی لشکر کو روکو مت، جلدی روانہ کرو، جلدی روانہ کرو، جلدی روانہ کرو۔ اور اس اسامہ کے لشکر میں حضرت اسامہ امیر تھے اور حضرت صدیق اکبر مامور تھے۔ جو ہی اطلاع ملی فرمایا فوراً آپ مدینہ پہنچ جائیں۔ مدینے کی جانب بڑی تیز رفتاری کے ساتھ حضرت ابو بکر پہنچ رہے ہیں، اور یہاں دیکھا تو ماحول عجیب بنا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک، اس کے اطراف میں ازواج مطہرات، اور یہاں حضرت عمر تلوار لے کر، اور ادھر صحابہ روتے ہوئے بل بلاتے ہوئے، اور ادھر عورتوں کی چیخ و پکار، ادھر بچوں کا یہ ہنگامہ 12 ربیع الاول کو، اور ادھر حضرت صدیق اکبر بڑی تیزی کے ساتھ اپنے گھوڑے میں سوار ہو کر، اس وقت دیکھا لوگوں نے حضرت صدیق اکبر کی بہادری کو۔ بہادر جسمانی طاقتور کو نہیں کہتے،
جسم کی طاقت کو نہیں کہتے، جسم کی طاقت یہ تو کمزور ہو جاتی ہے، لیکن دل بڑا کہتے نہیں، یہ تو بڑے دل والے انسان ہیں، بڑے دل والے انسان ہیں، ارے بھائی ان کا تو بڑا دل ہے، ان کا تو مضبوط دل ہے، تو بڑے دل۔ حضرت صدیق اکبر آئے، سیدھا گئے، حضور علیہ السلام کی زیارت فرمائی، اور کچھ میرے عزیز بھائیوں مخصوص باتیں کسی صحابی کو نہیں معلوم، وہ باتیں صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے یار غار ہیں، یار ہجرت ہیں، یار قبر ہیں، یار حشر ہیں اور یار جنت ہیں، انہی کو حضور نے بتایا۔ سب پریشان، سیدھا آئے، حضور کے چہرے انور سے پردہ ہٹایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا انک میت وانہم لمیتون۔ آیت پڑھی، باہر تشریف لائے، خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے کے بعد آپ نے آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ آپ نے آیت پڑھی، اے لوگوں سنو، حضور علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور چلے گئے، اور حضور علیہ السلام پچھلے رسولوں کی طرح آپ بھی چلے تو اللہ کے پاس چلے گئے۔ قرآن میں آج اللہ فرماتے ہیں افئمات، اگر اللہ کے رسول اللہ کے پاس چلے جائیں یا اللہ کے رسول کو شہید کر دیے جائیں، کیا تم لوگ دین چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ پھر فرمایا من کان یعبد محمد، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، کان کھول کر سنو، من کان یعبد محمد، جو بھی حضور کی عبادت کرتا تھا کان کھول کر سنو، فإن محمد قد مات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے۔ من کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ اور دائندہ ہے، اللہ حی القیوم ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اشارہ تھا تم عبادت کس کی کرتے ہو؟ اللہ کی، تو اللہ تو زندہ ہے، حضور پردہ فرما چکے، پردہ، اور آپ عالم دنیا سے عالم برزخ میں جائیں گے، اور وہاں جانے کے باوجود اللہ تعالی نے حضور کی نبوت کو تا قیامت بنائی ہے، تا قیامت بنائی۔ خبردار کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے جو حرکت شریعت مطہرہ کی طبیعت کے خلاف ہو۔ پھر حضرت عمر کو پکڑے، حضرت عمر فرماتے ہیں جس وقت صدیق اکبر کا ہاتھ مجھ پر پڑا میں پلپلا ہو گیا، اب تک میں سمجھ رہا تھا بہادر تو میں ہوں، لیکن آج سمجھ میں آیا بہادر تو میں کہاں، بہادر تو اصل یہ ہیں، بہادر تو یہ ہیں۔ فرمایا عمر جبار فی الجاہلیہ خوان فی الاسلام، عمر بڑے ہی بہادر ہوتے تھے تم زمانے جاہلیت میں، اور اسلام میں آ کر بزدل بن گئے، بیٹھو۔ اتنی بات پر میں خاموش ہو گیا، تلوار سونت کر کھڑے رہنے والے عمر کہتے میں خاموش، اور ادھر حضرت صدیق اکبر کو اطلاع ملی نہ عثمان قابو میں ہے نہ علی قابو میں ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی بیچارے اپنے آپ میں رو رہے ہیں، سلام بار بار کیا جا رہا ہے جواب نہیں، ازواج مطہرات ان کو بھی سنبھالا حضرت ابو بکر نے،
حضرات شیخین کو سنبھالا حضرت ابو بکر نے، تمام کو حضرت ابو بکر نے سنبھال کر پوری امت کو جو سنبھالا، وہ چیز سوائے حضور کے ان کے اندر یہ صلاحیت مخفی ہے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ سب لوگ سمجھتے تھے ابو بکر سے بڑھ کر عمر بہادر ہیں، لیکن حضرت حضور علیہ السلام جانتے تھے عمر سے 100 گنا زیادہ ابو بکر بہادر ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے کہا میرے ابو آپ کے مصلی پر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھتے، کیوں نہیں آپ حضرت عمر کو کہیں، کیوں نہ حضرت عمر کو کہیں، کیوں نہ آپ حضرت عمر کو کہیں؟ بلکہ لوگوں نے مل کر یہ کہا کہ عمر آپ آگے بڑھیے۔ ادھر دیکھو بالکل بعینی ہی جو نقشہ میں بتا رہا ہوں وہی نقشہ ہے۔ ادھر یہ جو حجرہ پہلی کھڑکی یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ، اور بالکل کھڑکی کے پاس حضور علیہ السلام کا بستر۔ آپ نے بستر ہٹا کر دیکھا مصلی پر عمر کھڑے ہیں، صدیق اکبر پیچھے۔ ادھر سے آپ نے آواز دے کر کہا عمر پیچھے ہٹو، ابو بکر کو آگے بڑھاؤ، عمر پیچھے ہٹو، ابو بکر کو آگے بڑھاؤ۔ کسی نے، حضرت عائشہ نے کہا حضور حضرت ابو بکر تو ارق قلوبا، بڑے نرم دل والے ہیں، عمر مضبوط دل والے، ان کو کھڑا دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ فرمایا یہ میرا حکم نہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ جو بھی بات حضور فرماتے تو کس کی بات ہوتی تھی بھائی؟ اللہ کی بات ہوتی تھی، تو اللہ کا حکم ہے۔ تو حضور کی نظر جو دیکھ رہی تھی اس وقت امت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں سوائے ابو بکر کے، صرف اور صرف ابو بکر کی ذات وہ ہے جو پوری امت کو سنبھال سکتی ہے۔ چنانچہ بار بار کہا جا کر کہو ابو بکر سے وہ امامت کرے، وہ امامت کرے، وہ امامت کرے۔ چنانچہ آگے بڑھ کر کس نے امامت کی؟ حضرت ابو بکر نے امامت کی۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ سیکھو کہ ہمارا اللہ کون ہے، پھر یہ سیکھو ہمارے نبی کون ہیں۔ ہم تو لا الہ الا اللہ سے ہی واقف نہیں ہیں، محمد رسول اللہ سے واقف نہیں ہیں، دیگر باتیں سیکنڈ لیسن، تھرڈ لیسن، فورتھ لیسن ہم کیسے دیں؟ اسی لیے میں نے کہا اگر کوئی ہم سے پوچھے تمہارا اللہ کون، تو کیا جواب دیں گے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو لوگوں نے یہ پوچھا اے حضور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کہتے تھے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور آج کل تم کہہ رہے ہو رحمان کو سجدہ کرو۔ کس کو سجدہ کرو؟ پتا چلا تمہارا بھی دو خدا ہے، ایک اللہ اور ایک رحمان۔ تو اللہ نے فوراً جواب دیا نہیں نہیں، اویدعوا اللہ اویدعوا الرحمن، تم چاہے اللہ پکارو یا رحمان پکارو، اللہ کے تو 99 نام ہیں، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ کتنے نام ہیں؟ ارے بولو بھائی کتنے نام؟ 99 نام، 99۔ اور پھر اللہ نے کہا تم لوگ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ من رحمان، ذرا بتاؤ تم اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد میں سمجھا دیا، ذرا بتا دیجئے رحمان کون ہے؟ تو سورہ رحمان نازل ہوئی جس کی گزشتہ جمعے میں حضرت نے تلاوت کی تھی نہیں کی تھی؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی سورہ رحمان میں رحمان کون ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہی ہوئی بات پر سمجھنے کی اور سننے کی اور توحید اور رسالت کو سمجھ کر شرک سے بچنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔